میں اللہ کے حکم سے اللہ نے تیرا نکاح عرش پہ پڑھا، میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیرا نکاح فرش پہ پڑھتا ہوں۔ تو جب حضرت علی علیہ السلام مسجد میں گئے نا، تو تمام صحابہ حضرت علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور فرمایا اے علی آج تو مسکرا رہا ہے، آج تو تیرا چہرہ خوش و خرم ہے، کیا بات ہے؟ تو علی علیہ السلام نے فرمایا صبر کریں، انتظار کریں، ابھی پیغام آ جاتا ہے، ابھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ جو ہی رسول اکرم آئے مسجد کے اندر، بلال کو فرمایا بلال نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ بلال نے فرمایا انصار کو بلا، مہاجرین کو بلا، یا اکٹھا کر۔ جب انصار اور مہاجرین کو اکٹھا کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو جبرائیل نے مجھے ابھی پیغام دیا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے، ذات احادیث فرما رہی ہے کہ اے رسول اکرم میں نے فاطمہ کا عقد علی سے عرش پہ کر دیا ہے، تو علی کا عقد زمین پہ پڑھ دے۔ تو حضرت رسول اکرم نے حضرت علی علیہ السلام فرماتے کہ مجھے فرمایا اے علی اٹھ جا اور اپنا عقد کا خطبہ نکاح خود پڑھ۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنا عقد خود ہی پڑھا۔ تو تمام صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، کیا اے اللہ کے نبی فاطمہ کا عقد علی سے کر دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ کے حکم سے کر دیا۔ مسجد میں مبارک مبارک کی آوازیں بلند ہونے لگی، مبارک مبارک کی صدائیں بلند ہونے لگی کہ علی مبارک ہو، علی مبارک ہو۔ تمام بڑے بڑے لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کو مبارکیں دی۔ اللہ اکبر، اتنی عصمت۔ پھر عمالی توسی کے مطابق رسول اکرم مسجد سے جو ہی گھر کی طرف تشریف فرما ہوئے تھے کہ اپنی بیٹی کو کہا، بیٹی کو کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹی علی سے افضل کوئی فرد کائنات میں موجود ہوتا تو اللہ تجھے اس سے بیاہتا۔ اللہ نے تجھے حق مہر میں ارض و سما کا پانی، پورے ارض کا چوتھا حصہ اور جنت عنایت کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ تھا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا عقد، حق مہر کیا تھا۔ آپ نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا رو رہی تھی۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ بابا مجھے اس خوشی کے موقع پر میری ماں کی مجھے بہت یاد آ رہی ہے، ٹوٹ کر یاد آ رہی ہے۔ اس وقت رسول اکرم بھی گریہ کیا، اور رسول اکرم گریہ کرنے کے بعد باہر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اے علی ولیمے میں کیا ہے؟ تو علی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے رسول تجھے تو پتہ ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ میں جو بھی سامان لے کے آتا ہوں غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ میرے پاس ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، ایک گھوڑا ہے۔ تو رسول اکرم نے فرمایا تلوار اور گھوڑا آپ کو جنگ میں کام دیں گے، اور آپ جیسے بہادر کو زرہ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ تو زرہ حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا جا کے بازار میں فروخت کر اس کے پیسے لے کے آ۔ مولا فرماتے ہیں میں بازار میں نے زرہ کو فروخت کیا اور گنے بغیر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر گنے اپنے پاس رکھے، اور اپنے پاس رکھنے کے بعد اور اس سے فرمایا گھی لے کے آؤ اور ساتھ ہی کھجوریں لے کے آؤ۔ آپ دونوں چیزیں لے کر آئے اور حضور کے حوالے کی۔ آپ نے اپنے دستہائے مبارک سے دونوں کو ملا کر حلوہ بنایا، ایک دمبا ذبح کرنے کا حکم دیا اور روٹیاں پکانے کا حکم دیا۔ جب سالن پک چکا، تیار ہو چکا، تو مجھے فرمایا اے علی کھانے پر سب کو بلاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام مسجد میں تشریف لے گئے تو مولا کو شرم آ رہی تھی میں کس کو کہوں۔ مولا علی علیہ السلام ممبر پر گئے اور اعلان کیا کہ کھانا تیار ہے۔ تمام مہاجر اور انصار اکٹھے ہوئے اور سب نے کھانا کھایا مل کر۔ پھر اس کے بعد رسول کی ازواج نے کھانا کھایا، پھر خاندان والوں نے کھانا کھایا، پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپس میں مل کے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد پھر اس کے بعد کھانے کے بعد کھانا کھا چکے تو جابر سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ اپنی ناکہ پر بٹھایا، جناب سلیمان کے ہاتھ میں مہار دی۔ 70 حوریں بی بی کے ارد گرد تھیں۔ حضور جناب حمزہ، جناب عقیل، جناب جعفر بنی عبد المطلب دائیں بائیں تھے، پیچھے ازواج نبی تھے، اور مہاجرین و انصار کی مستورات رجز خوانی کرتی ہوئی چلی رہی تھیں۔ تو میں ایک آپ جناب ام المومنین ام سلمہ کی رجز خوانی کیا تھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ جناب ام سلمہ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اے پڑوسوں اللہ کا نام لے کر بڑھی چلو، ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرو، خالق اکبر کی نعمات کا تذکرہ
نہ بھولو اللہ نے مصائب و آلام کر کے ہم پر کی ہے، کفر کے بعد اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور اب سماوات نے ہمیں نعمات میں ڈبو دیا ہے۔ افضل خواتین کے ساتھ چلو جس پر پھپھیاں اور خالائیں قربان ہونا چاہتی ہیں۔ یہ رجز ہے جناب ام سلمہ کا۔ جب رسول اکرم کی بیٹی جانے لگی تو جناب ام سلمہ نے کیا رجز خانی کی؟ پھر فرمایا اے نبی کونین کی دختر جسے اللہ نے ذوالعلا نے اور وحی اور نبوت سے شرف بخشا، اے عورتوں اپنے پردے چادروں سے بنا لو اور وہی کچھ کہو جو ایسی محفلوں کے لیے باعث زینت ہوتا ہے۔ اس خالق کے کائنات کا ذکر شکر گزار انسان کے ساتھ مل کر کرو جس نے ہمیں بالخصوص اسلام سے سرفراز فرمایا۔ اللہ کے انعامات ان کی حمد ہے اور قادر و عزیز اللہ کا شکر ہے۔ چلو اس کے ساتھ چلو جس کا ذکر اللہ نے فرمایا اور جس سے اللہ نے پاک و پاکیزہ شوہر سے نوازا۔ فاطمہ تمام افراد و بشر کی عورتوں سے افضل ہے۔ فاطمہ کا رخ انور چاند کی طرح دمکتا ہے۔ اللہ نے تجھے پوری دنیا میں فضیلت بخشی ہے۔ اس شخص نے جو سورہ زہرا کی آیت کا مخصوص مصداق، سورہ دہر کی آیت کا مخصوص مصداق ہے، اللہ نے تیری شادی ایک فاضل جوان سے کی ہے، یعنی علی سے جو قرۂ ارض کے باسیوں سے افضل ترین ہے۔ اے پڑوسوں آگے بڑھو، ایک عظیم و شان باپ کی عظیم بیٹی، میں تو وہی بات کہوں گی جو اس میں سے ہے۔ اب میں تو اچھائی کو تشت ازبام کروں گی۔ محمد تمام نبی آدم سے افضل ہے، ان میں نہ تکبر ہے نہ غرور ہے، انہی کی نوازشات سے ہم نے دین کو پہچانا۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ ہم نبی الہدا کی دختر کے ساتھ چل رہی ہیں جو صاحب شرف و منزلت ہے، فضائل کی اس بلند ترین چوٹی پر ہے جس کی بنیادیں بھی بلند ہیں۔ مجھے اس کا ہم سفر نظر ہی نہیں آتا۔ جب حضرت علی علیہ السلام، یہ ام سلمہ کی رجز خوانی تھی جو میں نے آپ کو سنا دی، تو جب حضرت علی علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے تو حضور نے جناب فاطمہ کو ناکا سے نیچے اتارنے کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، حضرت علی علیہ السلام کو بلانے کے بعد ان کا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں لیا۔ پھر جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کو فرمایا کہ اے حضرت علی سے فرمایا اے علی تیری بہترین بیوی ہے، تو جناب سیدہ سے فرمایا اے فاطمہ تیرا بہترین شوہر علی ہے، میں نے تجھے ایسے شخص سے بیاہ ہے جو سابق الاسلام ہے، جو تمام لوگوں سے علم میں زیادہ، حلم میں عظیم ہے۔ بیٹی اللہ نے قرآن ارض پر کے باسیوں میں سے صرف 2 افراد کو منتخب کیا، ایک تیرا باپ تھا، ایک تیرا شوہر علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ اکبر۔ اے علی فاطمہ حضرت علی علیہ السلام کو مخاطب ہو کے فرمایا بیٹی اے علی فاطمہ میرا پارا ہے، مجھے ہر وہ بات غم زدہ کرے گی جس نے فاطمہ کو دکھ دیا، اور مجھے ہر اس بات پر خوشی ہوگی جس نے زہرا کو خوش ہوگی۔ میں تم دونوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک رسول اکرم کی اس باتوں کو یاد رکھا اور میں نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو کبھی تکلیف اور کبھی دکھ نہیں دیا۔